بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ سنگین اور اذیتناک لمحہ آ پہنچا جب سلطان نور الدین محمود کا خط سن کر والی دمشق امیر مجیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قاصد سے خط جھپٹ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے۔ والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوشمند امراء کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایان شان نہیں تھا۔ میں سلطان نور الدین محمود کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرہ مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اس حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیرکوہ نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شیر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا۔ صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین زنگی نے بھرپور حملہ کیا تھا۔ یوسف صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فصیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین محمود ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین محمود نے اپنے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا۔ مجیر الدین کی فوج پہلے ہی اپنے امیر سے بیزار تھی۔ اس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نور الدین زنگی سے امان کے طالب ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین محمود نے نقیب دمشق کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہوا۔ یہ آواز صلاح الدین ایوبی کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں مقامی باشندے سلطان عادل کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور ان کی دعاؤں کے شور سے پورا دمشق گونج اٹھا۔ حق تعالیٰ سلطان کو دونوں جہاں میں جزائے عظیم دے کہ ان کے مجاہدانہ کوششوں نے ہمیں ظالم و بدکار حکمراں سے نجات دلائی۔ والی دمشق نے قلعے کی فصیل سے
اپنی شکست کا یہ منظر دیکھا۔ امیر مجیر الدین کے ساتھ چند امراء بھی تھے۔ اس نے ان پر قہر آلود نظریں ڈالی۔ پھر شاہ یروشلم بلڈون ثالث کے بارے بکتے ہوئے بولا، وہ میری مدد کے لیے اپنی فوج کب بھیجے گا؟ شہر پر نور الدین کا قبضہ ہو چکا، کیا عیسائی لشکر اس وقت آئے گا جب میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی؟ امیر، ہم تو قلعہ بند ہو چکے ہیں، کیا خبر کہ شاہ یروشلم اپنی فوج کے ہمراہ ہماری مدد کو آ پہنچا ہو اور اس نے دمشق کا محاصرہ کر لیا ہو۔ دوسرے امیر نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں مجیر الدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ شراب پیے ہوئے تھا اور والی دمشق کے برابر کھڑا جھوم رہا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے، اس محاورے کے مطابق امیر کی بات سن کر والی دمشق کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ ابھر آئی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پھر امیر مجیر الدین اپنے وزیروں اور مصاحبوں کے ساتھ قلعے کے محفوظ ترین تہہ خانے میں چلا گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین محمود کے حملے کی خبر سن کر شاہ یروشلم بلڈون ثالث نے امیر مجیر الدین کی مدد کے لیے ایک فوجی دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا، مگر اسد الدین شیرکو کا دماغ جاگ رہا تھا۔ اس نے دمشق کے تمام مضافاتی علاقوں کی سخت ناکہ بندی کر دی تھی۔ بلڈون ثالث کا لشکر ادھر آیا تو اسد الدین شیرکو کے ایک فوجی دستے نے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کیا۔ صلیبیوں نے فرار ہو جانے ہی میں عافیت سمجھی، وہ معمولی سی مزاحمت کے بغیر اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے شہر پر قابض ہونے کے بعد پہلے ہی دن امیر مجیر الدین کو پیغام بھیج دیا کہ اگر وہ خود کو سلطانی لشکر کے حوالے کر دے تو اس کی جان بخشی جا سکتی ہے، ورنہ قلعے کی بنیادیں کھود ڈالی جائیں گی اور اسے خفیہ سرنگوں سے کھینچ کر باہر نکال دیا جائے گا۔ امیر مجیر الدین نے 3 دن تک بلڈون ثالث کی فوجی کمک کا انتظار کیا اور پھر چوتھے دن قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے چند امراء کے ساتھ باہر نکلا۔ قلعے کے نگران سلطانی سپاہیوں نے فوراً امیر مجیر الدین کو اپنے نرغے میں لے لیا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے خیمے میں پہنچا دیا۔ مجیر الدین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی ظاہری حالت مجرموں جیسی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تلوار کھول کر سلطان عادل کے قدموں میں رکھ دی اور گداگروں کے سے لہجے میں بولا، میں سلطان ذیشان کے کرم کا طالب ہوں۔ مسلمان اپنے عہد پر قائم رہتا ہے اور تم سے جان بخشی کا وعدہ کیا جا چکا ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ اس نیک سیرت حکمران کی آواز میں غرور و تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ گردش وقت نے ساری بساطیں الٹ دی تھیں۔ دمشق کا دربار آراستہ ہوا، مگر اس بار تخت پر سلطان نور الدین محمود زنگی جلوہ افروز تھے اور امیر مجیر الدین تخت کے نیچے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حاضرین دربار بڑی بے چینی کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ سلطان عادل والی دمشق کی قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر مجیر الدین کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوئے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کے سوا کسی کی تائید کام نہیں آتی۔ صد حیف تم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا جو اسلام دشمنی میں سر فہرست ہیں اور جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا کھلا ہوا حکم نازل ہو چکا کہ یہود و نصارہ اہل ایمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اپنی اس غلطی اور کوتاہ پر نادم ہوں۔ امیر مجیر الدین نے سر جھکائے ہوئے کہا، اسے غلطی اور کوتاہی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی، یہ اسلام کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت تھی۔ میں نے تمہیں بار بار موقع دیا کہ اس گناہ عظیم سے تائب ہو جاؤ، مگر تم نے میرے خط اور صفی کے ساتھ وہ سلوک کیا جو برے سے برا کافر حکمراں بھی روا نہیں رکھے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا بگڑا ہوا لہجہ دیکھ کر امیر مجیر الدین بدحواس ہو گیا۔ سلطان مجھے میری زندگی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ والی دمشق کی آواز خوف سے لرز رہی تھی اور اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے وعدے سے منحرف ہو جائیں گے، اور اس انحراف کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اسے
قتل کر دیا جائے گا، پھر اس کی پوری زندگی پس دیوار زندہ گزرے گی۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں اور بفضل تعالیٰ آخری سانس تک قائم رہوں گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے باوقار لہجے میں کہا، مگر ابھی انصاف باقی ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیر مجیر الدین کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ میں تمہارے تمام تر گستاخانہ کلمات معاف کرتا ہوں جو تم نے میرے بارے میں ادا کیے، مگر تم نے میرے سفیر کے ساتھ جو غیر اسلامی اور بے رحمانہ سلوک کیا اس کا حساب بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی نے قاصد حمید الدین کی طرف اشارہ کیا جو امراء کی اگلی قطار میں بیٹھا تھا۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی قاصد حمید الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حاضرین دربار تصویر حیرت بنے دیکھ رہے تھے کہ سلطان عادل کیا فیصلہ صادر کریں گے اور یہ حساب کس طرح برابر ہوگا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے قاصد حمید الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ کا قانون انصاف یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ جتنی اذیت تمہیں پہنچائی گئی ہے اتنی ہی اذیت تم بھی پہنچا سکتے ہو، یہ عدل ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا اجر حق تعالیٰ کے پاس ہے، اسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی سلطان عادل کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اہل دربار نے امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ سلطان نور الدین زنگی کے فیصلے کا کھلا ہوا مفہوم یہی تھا کہ قاصد حمید الدین امیر مجیر الدین سے اپنا بدلہ لے اور والی دمشق کے چہرے پر اتنا گہرا زخم لگائے جتنا کہ خود اس کے چہرے پر موجود تھا۔ قاصد حمید الدین نے ایک نظر امیر مجیر الدین کی طرف دیکھا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان عادل، جب آپ نے امیر مجیر الدین کی جان بخشی کا وعدہ کر لیا تو پھر میں بھی اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہوں۔ والی دمشق کے لیے یہ سزا کیا کم ہے کہ وہ اسیری کی حالت میں سر دربار کھڑے ہیں اور بار بار آپ سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں۔ حمید الدین کے اس جواب سے سلطان نور الدین زنگی بہت خوش ہوئے، پھر 3 افراد کو اپنے ہاتھ سے خلعتیں پہنائیں۔ ان میں اسد الدین شیر کو، یوسف صلاح الدین ایوبی اور قاصد حمید الدین شامل تھے۔ اس کے بعد امیر مجیر الدین کو حمص کی جاگیر دے کر ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور ذہانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے دمشق کا کوتوال مقرر کر کے حلب چلے گئے۔ دمشق میں سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسطو بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ جب یہ خبر شہریار کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوش جذبات میں وارفتہ ہو کر کہنے لگی، یوسف، یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہ گار آنکھیں کیسے کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں، ہر طرف تم ہی تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے یکایک شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں، تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے۔ اذیت و کرب کی شدت سے شاریہ کا زرد چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس وقت ابو سالم حمام نامی شخص دمشق کا دیوان تھا۔ صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔
یہ تمام افراد بہت ہی معمولی لباسوں میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد صلاح الدین ایوبی کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں کی گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک رات صلاح الدین ایوبی حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دلدوز چیخیں ابھر رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ صلاح الدین نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سنا کہ ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بین کرنے کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ صلاح الدین ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح جوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ صلاح الدین نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کی بجائے ایک نوجوان نے صلاح الدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو، میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان و شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اوباش شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازمہ رکھی تھیں کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے۔ امراء قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجیر الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی، مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا اور اس خمار کی وجہ سے دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے دو مسلح بدماش ابھی ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دایاں ہاتھ کٹ کر
زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے روند ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد سے دونوں زخمی بدماش کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سخت طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی طرف جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا تو غم زدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔